بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ ہمارا عنوان چل رہا ہے امام حسین علیہ السلام اور اصلاح امت کے سلسلے سے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مدینہ کے حالات پر گفتگو کی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے سفر سے نکلتے وقت کیا بیان فرمایا تھا اور کن باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اس پر مولانا سید فیض عباس صاحب سے سوالات کے جوابات حاصل کیے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں امام حسین علیہ السلام کے مقاصد سے متعلق اپنی یہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں مولانا سید فیض عباس صاحب۔ مولانا صاحب کا سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے اس وقت محرم کے حوالے سے ہی امام حسین علیہ السلام اور اصلاح امت، جس میں ہمارے پاس بہت سارے سوال رہتے ہیں، لیکن آگا معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، وقت کی کمی کی وجہ سے بہت کم ہی سوال ہو پاتے ہیں، کیونکہ اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں جو لگے رہتے ہیں۔ ہم بنا تاخیر سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس طریقے سے کہا جائے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خروج کیا اصلاح امت کے لیے، تو ہم چاہیں گے خاص کر یہ بتائیں کہ اصلاح کی ضرورت امام حسین علیہ السلام کو کیوں پڑی اور آپ نے خروج کیوں کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قرآن کریم کی یہ آیت کا ایک جز ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے۔ کل کے ایپیسوڈ میں بھی میں نے اس فقرے کو پڑھا تھا، البتہ وقت نہیں تھا ترجمہ کرتا۔ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کسی بھی امت کے اندر، قوم کے اندر اس وقت تک تغیر و تبدل نہیں کرتا کہ جب تک اس قوم کا ہر انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کر لے۔ بے شک اس آیت کے ذیل میں یہ ہے کہ اللہ اسی طرح سے کسی کی نعمتوں کو بھی نہیں بدلتا، کسی کی خوبیوں کو نہیں بدلتا، مگر یہ کہ جب اس کے افراد ایسے ہو جائیں تو انہیں بدلنا پڑے۔ اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اگر کوئی کسی سماج کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، کسی سماج کے اندر خرابیاں ہیں، تو اللہ معجزے کے طور پر کسی خرابی کو ختم نہیں کرتا۔ اللہ کرامت کے طور پر کسی کو ایک دم سے پاک اور پیور نہیں بنا دیتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ کوشش کرے۔ جب ایک ایک انسان اپنے آپ میں بدلنے کی کوشش کرے گا تو معاشرہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ اس کے لیے جملہ مشہور ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، تب تک پوری قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بے شک پلٹ کے ایک اور اس کا جواب آتا ہے کہ انسان اگر صرف اپنے آپ تک محدود رہ جائے اور اپنی اصلاح کر لے اور معاشرے کی اصلاح کے بارے میں نہ سوچے، تب بھی معاشرہ پاک و پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان کی ذمہ داری دو ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے کو بہتر بنائے، ایک یہ ہے کہ معاشرے کو بہتر بنائے۔ اگر خود اپنی اصلاح کرے اور معاشرے کو بہتر نہ بنائے تب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگا رہے مگر اپنی اصلاح نہ کرے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ کسی زمانے میں ایک بستی میں کسی نبی کا گزر ہوا تو دیکھا وہاں سب معذب ہیں، عذاب الہی میں گرفتار ہیں، اور ایک شخص ہے وہ بھی عذاب میں گرفتار ہے مگر وہ کم سے کم کلام کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ اس نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس امت کے اوپر عذاب کیوں آیا، وجہ کیا ہے کہ یہاں ہر طرف عذاب ہی عذاب نظر آ رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہ جو خود بھی معذب تھا، عذاب میں گرفتار تھا، اس نے کہا کہ صاحب ہماری قوم میں، ہمارے اس معاشرے کے اندر برائیاں عام تھی، خرابیاں عام تھی، کوئی نیکی نہیں تھی، ایک دوسرے کا حق ضائع کرتے تھے، اللہ کا کوئی احترام نہیں تھا، آپس میں ایک دوسرے کے رشتوں کا کوئی احترام نہیں تھا، برائیاں اور خرابیاں پھیلی ہوئی تھی، تو عذاب تو آنا ہی تھا۔ کہا کہ تمہارے اوپر اس طرح کا عذاب کیوں نہیں ہے، سمبر کے خاک ہو گئے، تم کیوں بچے ہوئے؟ کہا میں ان سے الگ تھا، میرے اندر یہ خرابیاں اور برائیاں نہیں تھی، یہ سب کے سب برے تھے مگر میں جو تھا وہ بہت اچھا تھا، نیک تھا، اس لیے اس طرح سے میرے اوپر عذاب نہیں آیا۔ تو اللہ سے نبی نے پوچھا، ذریعے سے اللہ خداوند عالم سے پوچھا کہ معبود جب یہ ان میں سے نہیں تھا، اس کے اوپر اس طرح کا عذاب بھی نہیں آیا، پھر بھی یہ معذب تو ہے، گرفتار تو ہے، پوری طرح سے ان کی طرح نہیں ہے، مجھ سے کلام کر رہا ہے مگر عذاب خدا میں گرفتار ہے، کیوں؟ جواب آیا اس لیے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ ان میں سے نہیں تھا، اس کے اندر وہ خرابیاں اور برائیاں نہیں پائی جاتی تھیں جو امت میں پائی جاتی تھی، مگر اس نے اپنے آپ کو اپنے میں قید و بند کر لیا تھا۔ خود تو نیک تھا مگر دوسرے کے متعلق اس نے کبھی فکر نہیں کی کہ ان کو بھی نیک بنائے اور ان کو خوبی کی طرف بلائے، لہٰذا ہم نے اس کو معذب کیا ہے، اور سزا اس بات کی دی ہے کہ اس نے اپنی تو اصلاح کر لی مگر معاشرے کی اصلاح کے بارے میں
نہیں سوچا۔ یہ میں نے ایک داستان اور واقعہ صرف اس لیے رکھا کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان صرف اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے تو کافی نہیں ہوتا۔ سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ میں طلب اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں۔ طلب اصلاح امت کا مطلب یہ ہے کہ امام ہمارا عقیدہ ہے بنیادی کہ وہ ہر برائی سے پاک ہے، ہر خرابی سے پاک ہے، خداوند عالم اس کو منسوس کرتا ہے، معصوم بناتا ہے، محفوظ عن الخطا ہوتا ہے۔ تو معصوم چاہے تو خود تو پاک و پاکیزہ ہے وہ، مگر چونکہ وہ امام ہے، وہ پیشوا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے سماج میں خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، اگر اس کے سامنے سماج میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں تو وہ اقدام کرے، وہ خروج کرے، وہ قیام کرے اور ان خرابیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ جو ہمارا مقام اللہ کی نگاہ میں ہے وہ محفوظ ہے۔ جو میرا خانوادہ میں جنت کے جوانوں کا سردار، پیغمبر نے مجھے پہلے سند دے دی۔ امام حسین اگر کربلا میں نہ جاتے، شہادت نہ دیتے، تب بھی وہ جوانوں کے سردار تھے۔ امام حسن اگر شہادت نہ دیتے تب بھی وہ جوانوں کے سردار تھے۔ بی بی سیدہ عالم اتنی تکلیفیں نہ برداشت کرتی تب بھی وہ سیدہ نساء العالمین ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ قوم کی اصلاح کریں، یہ پیشوا ہیں، ان کی ذمہ داری ہے خرابیوں کو ختم کریں۔ لہٰذا امام حسین نے فرمایا کہ آج کے دور میں پیغمبر کے جانے کے 50 برس کے بعد جب بدعتیں اتنی زیادہ ایجاد ہو چکی ہیں تو اب میرا فریضہ یہ ہے کہ میں اس امت کی اصلاح کے لیے نکلوں، مدینے کو چھوڑوں اور قیام کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ اصلی اسلام کون سا ہے اور بنایا ہوا اسلام کون سا ہے، اللہ کا دین کون سا ہے اور خودخواہی اور اپنا بنایا ہوا دین کون سا ہے۔ لہٰذا میں ان کو صاف کرنے کے لیے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں گی ان کو برداشت کرنے کے لیے بھی میں آمادہ ہوں۔ بہت اچھی بات، امر بالمعروف کرنے حضرت امام حسین علیہ السلام نکلے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قیام کروں، میں خروج کروں تاکہ لوگوں کو نیکی کی طرف امر کروں، ان کو بلاؤں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی کو نیکی کی طرف بلانا اور ایک ہے برائی سے روکنا۔ یہ دونوں کام واجبات میں ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں فروع دین کی جب باتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر نہی از منکر بھی آتا ہے اور امر بالمعروف بھی آتا ہے۔ سرکار سید الشہداء جب دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے، بدعتیں اتنی تیزی سے ایجاد ہو رہی ہیں کہ خیر کو شر سے تبدیل کر دیا گیا ہے، شر کو خیر سے تبدیل کر دیا گیا ہے، یعنی سماج بالکل وہیں پر پہنچ چکا تھا جہاں پر پیغمبر اسلام کی بعثت کے موقع پر تھا۔ پیغمبر اسلام نے 40 برس تک عرب کی جہالت اور ان کی خرابیوں اور برائیوں کو دیکھا، اس کے بعد اللہ کے حکم سے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور ان خرابیوں کو اچھائیوں میں بدلا۔ وہ عرب کے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے ان کو پڑوسیوں کے حقوق بتائے، جو اپنے والدین کا قتل کرتے تھے ان کو والدین کا احترام سکھایا، جو بتوں کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا کرتے تھے اپنے بنائے ہوئے حلوے کے اور اپنے کھانے کے بتوں کو بنا کے انہی کو پوجتے تھے، انہی کو کھا جاتے تھے، ان کو سکھایا کہ وحدانیت کیا ہے۔ جن کے یہاں کوئی جینے کا طریقہ نہیں پایا جاتا تھا، جانوروں کی زندگی تھی، یہ ملتا ہے کہ کھانے میں چھپکلی کا گوشت اور پینے میں کیچڑ کا پانی ان کی غذا تھی، ان کو نجس اور پاک کا شعور دیا، ان کو مضاف اور مطلق سکھایا، یعنی زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیا پیغمبر اسلام نے عربی معاشرے کو، اس جاہل عرب معاشرے کو، کہ جس سے متاثر ہو کر غیر عرب بھی پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور حیوانیت سے انسانیت میں داخل ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی 23 سالہ نبوت اور رسالت میں بالکل پیور کر دیا سماج کو، اپنی کوششوں سے جانوروں کو انسان بنا دیا، مگر وہ جن کی فطرت جانور والی ہو، جو وحشی ہوں اندر سے، وہ کبھی کبھی ڈر اور خوف سے خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں شیر کی فطرت ہے پھاڑ کھانا، ہو سکتا ہے اس کا ٹرینر اس کو اتنا ٹرین کر دے کہ اب وہ کسی کو پھاڑ نہ کھائے، لیکن جیسے ہی ٹرینر ہٹے گا اور اس کو آزادی ملے گی وہ پھاڑ کھائے گا۔ جنگل چڑیا گھر کا جو شیر ہوتا ہے اس سے سب کھیلتے ہیں، وہ ان سے کھیلتا ہے، سرکس کا شیر سب اس سے مذاق کرتے ہیں، وہ ان سے مذاق کرتا ہے، لیکن اگر اس کو آزاد کر دیا جائے اور جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو یہ اپنی اسی فطرت پر پلٹ آئے گا۔ بالکل ویسے ہی ہوا کہ پیغمبر اسلام نے ادھر آنکھیں بند کی، ادھر وہ موقع پرست مسلمان جو صرف نام کے مسلمان تھے وہ اپنی اسی سرشت کی طرف پلٹ گئے، اسی حیوانیت کی طرف پلٹ گئے، اور اس حیوانیت کو پیغمبر اسلام نے حیوان کو انسان بنایا تھا 23 سال کے عرصے میں، انہوں نے پھر اس انسانیت کو حیوانیت کی طرف پلٹا دیا 50 برس میں۔ پیغمبر اسلام 11 ہجری کو اس دنیا سے جاتے ہیں، 11 ہجری میں، سن 60 ہجری میں تقریباً 49 برس کے بعد امام حسین نے دیکھا کہ بدعتیں عام ہو چکی ہیں، خرابیاں پھیل چکی ہیں، لوگ برائیوں کا حکم دے رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نیکیوں کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ خرابیوں کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات کے اوپر سب و شتم ہو رہا ہے ممبروں سے، وہ ممبر جہاں پر نیکیاں اور خوبیاں بتائی جاتی ہیں وہاں پر گالیاں معاذ اللہ و سب و شتم ہو رہا ہے۔
امام نے فرمایا کہ اب میرا فریضہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤں. یزید اور اس کے خانوادے والے، اس خود ساختہ حکومتیں لوگوں کو برائی کی طرف بلا رہی ہیں، میں خروج کروں گا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤں گا. اب میں تھوڑی سی اجازت چاہتا ہوں، یہ جو ہمارا جو ایپیسوڈ اس کا ٹاپک ہے اصلاح، اگر آپ غور فرمائیں امام کے ایک ایک لفظ کے اندر اصلاح چھپی ہوئی ہے. امام نے فرمایا میں خودخواہی اور گھمنڈ کی بنیاد پر نہیں نکل رہا ہوں، یعنی انسان کو اپنے آپ کو آج کے دور میں گھمنڈ سے پاک ہونا چاہیے. امام نے فرمایا کہ میں کسی شرارت کی بنیاد پر نہیں نکل رہا ہوں، انسان کو شرارت سے پاکیزہ ہونا چاہیے. امام نے فرمایا کہ میں کسی فساد کی بنیاد پر نہیں نکل رہا ہوں، انسان کو فساد سے بچنا چاہیے. امام نے فرمایا میں ظلم کی بنیاد پر نہیں نکل رہا ہوں، انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے. پھر امام فرما رہے ہیں کہ میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں، لہٰذا انسان کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے. میں امر بالمعروف، میں لوگوں کو معروف کی طرف بلا رہا ہوں، تو اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نیکی کو پہچانے اور دوسروں کو بھی اس نیکی کی طرف بلائے. یعنی اسی میں ایک اشارہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھا جائے نہی عن المنکر کو عام کرنے کے لیے نکلے تھے، تو اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اچھی چیزوں کی طرف رغبت دلانا تھی، اچھی چیزوں کی طرف آمادہ کرنا تھا، برائی سے روکنا تھا. یعنی ہم یوں سمجھیں کہ جو امام حسن علیہ السلام کے دور میں جو معاہدے کیے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام جذبات سے سب کے واقف تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے خونریزی ہو، جس کو آج دوسرے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ مثلاً مجبوراً امام نے وہ بیعت کر لی یا اس طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں. تو کیا اگر ہم اس کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے جوڑ کے دیکھیں تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہم چاہیں گے 2 لائنوں میں بتائیں کیا فرق رہا تھا؟ ہاں، میں بہت بہترین اور خوبصورت سوال کیا. یہ اکثر مسلمانوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے. اس میں ایک غلط فہمی ہے اور ایک جان بوجھ کر غلط فہمی کو عام کرنا ہے. امام حسن نے کبھی بیعت نہیں کی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ معاویہ کی یعنی یزید کے باپ کی بیعت کر لے، نہیں ہے، کہیں نہیں ملتا ہے کہ امام نے کوئی بیعت کی ہو. امام نے معاہدہ کیا تھا. امام نے کہا تھا ان شرطوں کے اوپر میں یہ حکومت تمہارے حوالے کر رہا ہوں، جیسے ہی ان شرطوں کو توڑو گے فوراً جو ہے وہ یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، پھر میرا حق ہے کہ میں کیا کرتا ہوں. امام حسن کی صلح اور امام حسین کی جنگ، اس میں اتنا فرق کیوں نظر آتا ہے کہ ایک نے صلح کر لی اور دوسرے نے جنگ؟ اس کا میں تو صرف ایک لائن میں بس یہی جواب دیتا ہوں کہ اگر امام حسن کے پاس 72 ویسے ساتھی ہوتے جیسے امام حسین کے پاس تھے تو وہی کام امام حسن کرتے جو امام حسین نے کیا. بہت اچھی بات. اور جو کام امام حسن نے کیا یعنی صلح، اگر وہی حالات امام حسین کے دور میں ہوتے تو امام حسین بھی صلح اور صفائی کرتے. بے شک. یعنی سرکار سید الشہداء نے وہ کام کیا ہے جو ان کی ذمہ داری ہے امامت کی حیثیت سے. امام حسن نے وہ کام کیا ہے کہ جو ان کی ذمہ داری ہے امامت کی حیثیت سے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام یا پیغمبران خدا یا رسول یا نبی یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے ہیں، جو کرتے ہیں خدا کی مرضی سے کرتے ہیں. لہٰذا جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے صلح کرتے ہیں، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے جنگ کرتے ہیں. پیغمبر اسلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے. پیغمبر نے صلح حدیبیہ کی ہے، یہ سیرت ہمارے پاس موجود ہے. پیغمبر نے جنگ بدر کی ہے، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. یعنی جب ضرورت ہوگی صلح کی تو صلح کی جائے گی اور جب ضرورت ہوگی جنگ کی تب جنگ کی جائے گی. مقصد مگر دونوں کا ایک ہے، امر بالمعروف نہی از منکر. یہ نیکیاں پھیلائی جاتی ہیں اگر صلح کے ذریعے تو ائمہ صلح کریں گے. اگر یہ خوبیاں پھیلائی جا سکتی ہیں جنگ کے ذریعے تو ائمہ جنگ کریں گے. اگر یہ برائیوں سے روکنا صلح کے ذریعے ہو سکے تو امام صلح فرماتے ہیں. اگر برائیوں سے روکنا جنگ کے ذریعے ہو سکے تو امام جنگ کرتے ہیں. سرکار سید الشہداء نے کہا کہ میں نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے نکل رہا ہوں اور برائیوں سے روکنے کے لیے. اب ان برائیوں سے روکنے پر اگر مجھے اپنی جان دینا پڑ جائے تو میں اس کے لیے بھی آمادہ ہوں. ان برائیوں سے روکنے کے لیے اپنے چھوٹے سے بچے کی شہادت دینا پڑ جائے تو میں اس کے لیے بھی آمادہ ہوں. ان برائیوں سے روکنے کے لیے کہ حضرت زینب کو بازار کوفہ و شام میں جانا پڑے تو میں اس کے لیے بھی آمادہ ہوں. مگر میں اپنے ہوتے ہوئے برائیوں کو عام نہیں ہونے دوں گا. ختم ہو جاؤں گا، بظاہر لوگ یہ سمجھیں گے کہ سامنے نہیں ہے، یعنی شہید ہو جاؤں گا، مگر اس کام کی اجازت نہیں دوں گا. امام حسین نے امر بالمعروف کیا، نہی از منکر کیا، اور آج ہمیں اس کا ثمرہ دکھائی دیتا ہے کہ امام نے جو باتیں بتائی تھیں آج ان کو لوگ اپنی زندگی میں اتار رہے ہیں. جن باتوں سے روکا تھا ان سے لوگ روک رہے ہیں. بے شک بہت اچھی بات کہی آپ نے. یعنی 2 انگلیاں ہم سمجھے کہ امام حسن اور ایک امام حسین علیہ السلام کو وہاں بھی اصلاح تھی، یہاں بھی اصلاح ہے. بے شک انہوں نے بھی اپنے طریقے سے اصلاح کی بات کہی اور آپ بھی اصلاح. اگر دیکھا جائے امام حسین علیہ السلام اور اصلاح امت جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، تو آج کے اگر ہم اس دور میں دیکھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے. بے شک ضروری ہے. سرکار سید الشہداء کا قیام زندہ ہے. آپ سنتے رہتے ہیں مجالس میں بھی، اور ماشاءاللہ آپ تو اتنے پروگرامز کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ
امام حسین نے عصر عاشورہ کہا حل من ناصر ینصرنا یا حل من ناصر ینصرنی، حل من معین یعیننا یا حل من معین یعیننی، کون ہے جو میری نصرت کرے گا، کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ دیکھیے عالم کیا ہے، ہم لوگ مصائب میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں حضرت عباس شہید ہو چکے ہیں، مولا علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، جناب علی اصغر کی شہادت ہو چکی، کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ جب کوئی بھی باقی نہیں ہے، امام بلا کسے رہے ہیں؟ کیا یزیدی لشکر کو بلا رہے ہیں کہ جو خود صبح سے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آواز حل من ناصر ینصرنی قیامت تک زندہ رہے گی، قیامت تک زندہ رہے گی۔ یہ جو ماہ محرم آتا ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کام کی یادگار ہے، نہیں، ہر سال ماہ محرم آتا ہے، وہ 61 ہجری کی یادگار نہیں ہے، بلکہ امام حسین کا قیام زندہ ہوتا ہے۔ امام حسین جیسے 61 ہجری میں قیام کے لیے نکلے تھے اپنے وجود کے ساتھ، ہر زمانے کا حسین اپنے زمانے میں قیام کے لیے نکلتا ہے۔ آج بھی جب یہ ماہ محرم شروع ہوتا ہے، امام حسین کا قیام شروع ہو جاتا ہے۔ جب دہوم ماہ محرم آتی ہے، عصر کے وقت امام حسین کی آواز گونجتی ہے، جو اس زمانے کا حسین ہو وہ پکارتا ہے کون ہے جو میری مدد کو آئے۔ آج کے دور کا حسین امام زمان ہے، اس دور کے امام حسین کون ہے؟ سرکار حجت ہیں، وہ بلا رہے ہیں حل من ناصر ینصرنی، کون ہے جو میری نصرت کرے گا، حل من معین یعیننی، کون ہے جو میری مدد کرے گا، کون ہے جو میری نصرت کرے گا۔ جیسے امام حسین کا ہدف تھا طلب اصلاح امت، جیسے امام حسین کا ہدف تھا امر بالمعروف انہا عن المنکر، یعنی برائیوں سے روکنا، وہی آج کے زمانے میں بھی ہے، کیونکہ برائیاں ختم نہیں ہوئی پوری طرح سے۔ امام بلا رہے ہیں کہ آؤ میری مدد کرو، جیسے میں نے لوگوں کو برائی سے روکا ہے، کون ہے جو میرے ساتھ آئے گا، جیسے میں نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا ہے، کون ہے جو میرے ساتھ آئے گا۔ اور آج کے زمانے میں بھی امام کے ناصر اور مددگار موجود ہیں جو امام کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یعنی ایک جملے میں کہا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کی یادگار کسی ماضی میں کیے ہوئے ایک واقعے کی بس یاد نہیں ہے، بلکہ وہ انقلاب زندہ ہوتا ہے، وہ انقلاب زندہ ہوتا ہے۔ امام حسین کی آواز پکار کے کہتی ہے، امام حسین کے انصار ہر زمانے میں موجود ہیں اور وہی ہدف لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جو امام حسین کا ہدف تھا۔ اور انشاءاللہ جب امام آخر آئیں گے تو پھر ظاہری وہ تمام کے تمام 72 امام حسین کے پاس تھے، ان کے پاس 313 ہوں گے، اور وہی مشن ہوگا طلب اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بہت اچھی بات کہی آگا آپ نے۔ ہم چاہیں گے کیونکہ 2 سے 3 منٹ کا ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے کہ اگر اصلاح امت کے ہی سلسلے سے ہم دیکھیں کہ جو اس وقت جو ذاکرین حضرات ہیں یا جو مجالسیں خطاب کریں گے یا جو کر رہے ہیں مولوی حضرات اور جو لوگ اسکالرس ہیں، ان کی کیا معاشرے کے لیے ذمہ داریاں ہیں اصلاح کے سلسلے سے، کہ وہ کیسی مجالسوں کو خطاب کریں یا کیسے پیغامات عوام تک پہنچائیں، یہ بھی ہم چاہیں گے ہمارے خاص طور۔ البتہ آپ نے چونکہ شرط لگا دی 2 اور 3 منٹ کی، میں صرف اشارہ کروں گا اور یہ گزارش کروں گا ایک چھوٹی سی، میں خود اپنے سے ہی شروع کر کے اپنے جیسے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی معنی میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کے قیام کو سمجھے، کوئی واقعی معنی میں یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کے اس قیام میں اپنے آپ کو شریک کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سن 58 کا امام حسین کا وہ خطبہ ضرور پڑھے یا دیکھے جو آپ نے منی کے میدان میں دیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے قیام کا آغاز 60 ہجری میں ہوا ہے جب یزید کا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور وہ تخت خلافت پر آیا، نہیں، امام حسین نے سن 58 ہجری میں حج کے موقع کے لیے مدینہ کے بڑے بڑے رؤساء، اپنے رشتہ دار، اپنے اعزاء اور بڑے بڑے عرب کے سرداروں کو بلایا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ جب امام حسین حج پر پہنچے تو آپ نے منی کے میدان میں تمام علماء، تمام بڑے بڑے سردار جو اپنے آپ کو کسی قبیلے کا سردار کہتے تھے، تمام معزز ہستیاں، ان سب کو منی کے میدان میں جمع کیا اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا ہے جس میں آپ نے 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چونکہ وقت نہیں ہے لہٰذا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، 3 باتوں کی طرف توجہ ہے۔ پہلا، امام علیہ السلام نے سب کو جمع کر کے وہ تمام احادیث قرات کر دیں جو پیغمبر اسلام نے اہل بیت کی شان میں بیان کی تھیں۔ امام نے بتایا کہ میں ہوں کون، میرا درجہ کیا ہے، میرے اہل بیت کون ہے، مولا علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری شان میں کون سی آیات آئی ہیں، ہمارے لیے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، تو اپنے مرتبے کو بتایا۔ دوسرا، اس زمانے کی خرابیوں اور برائیوں اور بنی امیہ کی طرف سے کی گئی بدعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک طرف میرا خاندان ہے، ایک طرف میں ہوں کہ جو خانہ وحی ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں تمہیں مدینے میں کاش دکھا سکوں، ابھی میرے گھر میں وہ قدم اور وہ جگہ موجود ہے جہاں جبریل امین آیا کرتے تھے میرے نانا سے ملنے کے لیے۔ امام حسین نے اپنا اقدار بتایا، اپنی حقیقت کو آشکار کیا۔ دوسری طرف بنی امیہ کی خرابیوں کی طرف اشارہ کیا۔ تیسرا جو رکن ہے اس میں وہ ہے علماء کی ذمہ داری۔
آپ نے بتایا کہ تم لوگ عالم ہو، تم اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہو، تم اپنے آپ کو قرآن کا عالم کہتے ہو، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے قرآن کے تئیں؟ تو اہل بیت کے متعلق سے، پیغمبر اسلام کی نصیحتوں کے تعلق سے اگر تمہارے پاس قرآن کا علم ہے، اگر تمہارے پاس حدیث کا علم ہے، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم ظالم حکومت کے سامنے کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ تم یزید تو اس وقت نہیں تھا، یزید کے باپ کے مقابلے میں کیوں نہیں آتے ہو؟ جہاں دین کو برباد کیا جا رہا ہے تم کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہو؟ یہ 3 رکن ہیں۔ اب جو ایک ممبر پہ انسان آتا ہے، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ ناصح ہو، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے مرثیہ خان ہو، چاہے سوس خان، چاہے نوحہ خان، اس کو چاہیے وہ ان 3 باتوں کی طرف توجہ دے۔ ایک، اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی فضائل کو لوگوں تک پہنچائے۔ امام حسین کی جو حقیقت ہے، یعنی جو صحیح معرفت پنجتن پاک کی ہے، وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، جس کے اندر جو ہے وہ بناوٹ نہ ہو۔ ہم اپنی طرف سے کیوں چیزوں کو شامل کریں جب پہلے سے ساری چیزیں اہل بیت کے لیے موجود ہیں؟ بہت سی چیزیں لوگ اپنے طرف سے جوڑتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ جو حقیقت فضیلت ہے وہ بیان کریں، پہلے ذمہ داری۔ دوسری، جو ان کے مقابلے پر آنے والے افراد ہیں ان کی شخصیت کو آپ داغدار نہ بنائیں، مگر ان کی کمیوں کو تو بتائیں کم سے کم، تاکہ امام حسین کا چاہنے والا اس کمی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور تیسرا کہ اگر وہ عالم ہے، اگر وہ واقعی قرآن کا حافظ ہے، اگر وہ ذمہ دار ہے، تو پھر دین کے لیے جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو وہ انجام دے۔ لہٰذا ممبر سے اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا جائے گا، ممبر سے دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان ائمہ کی ان خامیوں کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ جس کی بنیاد پر وہ اہل بیت کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور تیسرا اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ امت کے اندر، یعنی پیغمبر اسلام کے امت اور امام حسین کے شیعوں کے لیے ان باتوں کو آشکار کرے کہ وہ جب سنیں تو ان کے نفس میں بھی ایک صفائی پیدا ہو، ایک تزکیہ پیدا ہو، اور معاشرے کو بھی بہتر بنانے کے لیے ان کو رغبت ملے اس مجلس کے بعد، اس ذکر کے بعد، اس قرات کے بعد یا اس مرثیے کے بعد۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر مجلس کے بعد انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا میں نے اس مجلس کے بعد اپنے آپ کو کتنا بہتر بنایا اور اپنے معاشرے کو کتنا بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ بہت اچھی بات، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس ایپیسوڈ سے بھی کچھ نصیحت آمیز جو باتیں مولانا فیض عباس صاحب نے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، اور خاص کر میرے لیے بھی یہ مفید ثابت ہوں، یہی دعا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے یہ ایپیسوڈز کیسے لگے؟ یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ تھا حضرت امام حسین علیہ السلام اور اصلاح امت کے سلسلے سے۔ اگر آپ کو ہمارے یہ ایپیسوڈز اچھے لگے تو آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں deenislam@gmail.com پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں اور آگاہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ، لبیک یا حسین۔